أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ابھی سماعت فرمائی۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے وہی جو امی پہلے پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں، امید ہے آپ نے وہ سن لیا ہوگا، وہ بیان نہیں سنا تو ضرور پیچھے جا کے سنیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی وہ لوگ جو امی بھی ہیں ان میں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں امی ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے، یعنی جنہوں نے خود سے کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی، مگر انہوں نے ظلم اب کیا کیا، ایک اللہ تعالیٰ ان کا ظلم بتانے لگے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب میں اپنے ہاتھ سے خود چیزیں ڈال دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس سے دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کے فائدے کی خاطر۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر ان کے لیے پس ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ان کے لیے ویل ہے اور بربادی ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 دفعہ لفظ ویل بولا، 3 بدبختیاں، 3 بربادیاں، 3 سختیاں اللہ کی طرف سے، 3 لعنتیں کہہ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ویل ایک جہنم کی وادی بھی ہے، واللہ عالم اس پر روایات جو ہیں، جو اقوال ہیں، وہ تھوڑے کمزور ہیں، لہٰذا میں ویل سے وہی بات لوں گا جو انگلش میں جسے کہتے ہیں وو ٹو یو، استغفر اللہ، اور وو ٹو دیم، بیڑا غرق ہو گیا ان کا، برباد ہو گئے، کس وجہ سے؟ جرم اول، یعنی پہلے تو تھا کہ چلو طفل تسلیاں، اللہ غفور الرحیم، اللہ کریم، یہ یاد رکھیں، ہمیں اپنے پر بھی اپلائی کرنے، یاد رکھیں سورہ بقرہ میں یہ کیس سٹڈی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بھولیے گا نہیں یہ مقصد، اس کا مقصد صرف یہودیوں کو ویلیفائی نہیں کرنا، آپ نے اس سے سبق لینا ہے۔ یاد رکھیں وہ آدم کا قصہ، ہمارے ابا اور اماں آدم اور حوا علیہ السلام کا، اور وہ جنت سے جب نکلے اس کے فوراً بعد یہ کیس سٹڈی شروع ہوئی کہ دیکھ لینا دنیا میں اب امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے ایک کیس سٹڈی تمہارے لیے، ایک امت ہے تمہارے سے پہلے، تم نئی امت بننے جا رہے ہو، دیکھ لو، سبق سیکھ لو۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے یہ اس میں وہ واقعہ سمجھ لیں آپ کے 3 بربادیاں کیا ہیں۔ بربادی نمبر 1 تحریف کتاب، خود لکھا اندر، اور کہا یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ دوسری بربادی، دوسری ویل قرآن پاک میں آپ کے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، وہ جی دوسری بار پھر اللہ نے لعنت کی، کہ پھر لعنت، بربادی ان کی بڑا غرق کہ انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دی، یعنی کتاب کوئی بدل ڈالا۔ پھر تیسری بار اللہ نے ان پہ لعنت کی، کہا بربادی ہو جو انہوں نے یہ کمایا ظلم۔ یہ یہود کا طریقہ تھا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بھی بعض امت میں بدبخت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب کے اندر تو نہیں لکھا، مگر حاشیوں میں اپنی غلط تعویلوں میں قرآن کا وہ مطلب بیان کیا جو نہ رسول اللہ، جو قرآن خود کہہ رہا تھا نہ تو، اور نہ ہی رسول کہہ رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی اس بربادی کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا سبق ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے کتاب کو اس کے الفاظ میں اور اس کے معنی میں، اس کے فہم میں نہیں بدلنا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ تورات اور انجیل تھی یا اب یہ قرآن کریم ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس میں بالکل یہ علماء کے لیے، یہ آیت سمجھے علماء کو پیغام جا رہا ہے، اور ان کو بھی جو دین کی دعوت تبلیغ کرتے ہیں کہ کتاب کا، اللہ کے کلام کا وہ معنی قطعاً ہرگز نہیں لینا جو اللہ نے نہیں بتایا، جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اصحاب اور اہل بیت نے سمجھا، وہی معنوں میں رہیے گا، ورنہ آپ نے نئے ایسی فینسی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں اگر، تو کام خراب ہے۔ یہ بھی کتاب کی تحریف کی ایک شکل ہے، تعویل باطل، بچیے گا اس سے۔ میرا وہ ضرور لیکچر سنیے گا کہ اصول شرح قرآن کے کیا ہیں، اصول تفسیر کیا ہیں، the principles of understanding the قرآن، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہمیں اس سے بچنا ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا، مگر کہاں خطرہ ہے؟ تراجم کے اندر، تشریحوں میں، تفسیروں میں، یا بیان کرنے والوں میں آپ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا 3 دفعہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے ایسے لوگوں پر،
اور اس میں اکثر و بیشتر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چھوٹی سی حقیر دنیا جس کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس حقیر دنیا کے فائدے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں. کسی نے اپنے پیچھے لوگوں کو چلانا ہے، کسی نے پیسہ کمانا ہے، کسی نے حاکم کو خوش کرنا ہے، کسی نے کسی اور کو، کسی نے اپنے مرید کو خوش کرنا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں، یا خوف ہے یا طمع ہے، یہیں پہ وہ بک جاتے ہیں یا کہیں لٹ جاتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم بھی یہ ویل والوں میں نہ شامل ہوں. اللہ نے بہت بڑی لعنت کی، کیسا تم نے ظلم کیا. دیکھیں نا، عام آدمی کے سامنے میں کہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس نے بیچارے نے کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے. میں تو انکریج کروں گا سب پڑھیں، مگر اگر عام آدمی کو کوئی ٹرسٹ وردی بندہ کہہ دے بھئی اللہ یہ کہتا ہے، وہ تو مان لے گا. تو یہ یاد رکھیں، لفظوں میں بیان میں بھی تحریف سے دور رہیں، یا آج کا یہ پیغام لے کر جائیں اپنے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ کے کلام کی حفاظت نہ صرف الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، بلکہ ہم نے اس کی حفاظت اس کے معنوں میں بھی کرنی ہے. پوری حد الوسع کوشش کرنی ہے. علماء بھی میری بات امید ہے سن رہے ہوں گے، اور الحمدللہ اس امت نے اس کام میں الحمدللہ وہ ظلم نہیں کیا جو یہود و نصارہ نے کیا. الحمدللہ ہمیں 3 یہ ویل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں یہ 3 جہنم میں نہیں ملیں گی، یا 3 لعنتیں نہیں ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس امت نے اس کتاب کے اندر نہیں تحریف کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے میں آخر میں ختم کروں گا اس بات پر کہ اس بگڑی ہوئی قوم کی یہ ایک خصلت ایسی ہے جس سے ہم کافی حد تک الحمدللہ محفوظ ہیں. بس تعویل باطل کا ایک وہ جو ہے نا وہ خطرہ، وہ یاد رکھیے گا، اس میں نہ جائیے گا. باطل تعویلات کوئی عالم نہ کرے، کوئی ایسی تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے. مقصد اگر آپ کا نیک ہے، فہم میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ آپ کو پھر بھی اجر دے گا. الحمدللہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کلام کو، اس کی کتاب قرآن مجید کو. پچھلوں سے یہ جرم ہوا، الحمدللہ ہم بچ گئے کافی حد تک سمجھے 90% سے زیادہ بچے ہی ہوئے ہیں. بس وہ تعویل کا تھوڑا سا چکر ہے، اس میں بھی اگر ارادہ نیک ہے، پوری محنت اس نے کی تو اس کو اجر ملے گا پھر بھی، عالم کو، مبلغ کو. یاد رکھیے گا. لہٰذا غلطی پر کسی پہ فتویٰ نہ لگائیے گا، غلطی سے کون مبرہ ہے؟ تشریح فہم کے اندر ہو سکتی نا غلطی، بس یاد رکھیے گا. اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر کریں. میں ابن ابی دنیا کا وہ جو بتایا ایک بڑا پیارا ذکر ہے ہمارے اسلاف میں، وہ میں کیا کے بعد ختم کرتا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من دون سائر الامم. الحمدللہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں اور کسی دوسری امت میں سے اللہ نے مجھے نہیں چنا. یہ میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے. واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین.